مجھے مخمور قلندری صاحب نے آپ کا یہ شعر پنجرے والا مجھے سنایا تھا، اور مجھے کہا رحیم یار خان کا ہمارا ایک دوست ہے، اس وقت انہوں نے لڑکا کہا، پتہ نہیں آپ لڑکے ہیں یا نہیں ہیں، اس وقت انہوں نے کہا رحیم یار خان کا ایک لڑکا ہے، وہ شعر کہہ رہا ہے، اور وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ آنے والے دور میں بہت بڑا غزل گو ہوگا اور بہت بڑا شاعر۔ پھر انہوں نے مجھے یہ شعر سنایا تو میں نے کہا یار یہ تو میں نے شعر کہیں پڑھا ہے۔ تو وہ شعر اس وقت واقعی کی پیڈ موبائل ہوتے تھے اور اس پہ میسیجز پہ وہ وائرل ہو گیا تھا، اور وہ یہاں آ کے لکھتا تھا بالکل ایسے ہی بے سکتا۔ اس کے پیچھے کوئی کہانی تھی یا شعر کیسے ہوا تھا؟ کوئی یاد آتا ہے کہ اس کے بیک پہ کوئی؟ ہمارے ایک تو رحیم خان میں ہم کچھ 4-5 دوست تھے جو بیٹھا کرتے تھے، اور ہمارا ایک مشق کا ہوتا تھا کہ ہم نے روز 1 سے 2 غزلیں کہہ کے آنی ہیں۔ تو اس میں ایسی ایک دن میں 2 غزلیں ایسی ہوئی جو بعد میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ وقفے وقفے سے لوگوں تک پہنچ گئی بڑی تعداد میں۔ ایک تو یہ پنجرے والی تھی، اور ایک وہ تھی تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ۔ تو یہ ایک ہی نشست کی 2 غزلیں تھیں ایک دن میں۔ اچھا، مطلب کوئی میں کسی کو بتاتا ہوں یقین نہیں کرتا کہ یار یہ 2 غزلیں ایک ہی دن میں، اور بڑی بات ایک کیفیت آپ کی طاری ہو جاتی ہے نا۔ تو اس دن کی کیفیت ایسی تھی کہ مجھے ایک تو خیالات اتنے متنوع کہ ایک بالکل ہی سوشل معاملات پر ہے، اور ایک میں تھوڑی سی فلسفیکل چیزیں ہیں، تو وہ دونوں اتنی متضاد چیزیں لیکن ایک ہی وقت میں ہوئی، تو وہ بڑی وہی والی بات پھر آتی ہے، ہر بات آ کے رکتی وہیں پہ آ کے آپ وہ اس دن تو دن ہی کوئی مطلب ایسے ہوتے بھی ہے بالکل۔ اچھا، ایک شاعر کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے، پتہ نہیں ظاہر سی بات ہے سارے دوستوں کے ساتھ ہوگا، لاشعوری طور پر شاعر ایک ایسی بات کر دیتا ہے، مطلب اس کو غیر ارادی طور پر وہ کرتا ہے، بڑی بات کر دیتا ہے، اور شاعری میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض دفعہ شاعر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا ہاں کہ میں نے یہ بات۔ اچھا، پھر شعور میں شاعر مطلب لاشعوری طور پر وہ اتنی بڑی باتیں کر جاتا ہے، جب وہ اپنی شعوری کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ سوشل معاملات کو اتنا نہیں سمجھتا۔ یہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اگر یہ سچ ہے تو پھر ایسا کیوں ہے؟ مطلب شعوری طور پر شاعر لاشعور میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، پھر عمومی روٹین میں جب وہ اپنی شعوری کیفیت میں نارمل مزاج میں ہوتا ہے، پھر اپنے سوشل سرکل کو، سوشل دنیا کو، سوسائٹی کو پھر وہ اس طرح سے کیوں نہیں چلا سکتا؟ اب اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جب شاعر غزل کہہ رہا ہوتا ہے، شعر کہہ رہا ہوتا ہے، مصرع کہہ رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کے خیال میں وہ اس فزیکل ورلڈ میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، نہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کٹا ہوا ہوتا ہے ہر چیز سے۔ مطلب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہے یا آپ کہاں بیٹھے ہیں، خود کہاں بیٹھے ہیں۔ اس وقت ایک آپ ایسی کیفیت پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا لگتا ہے جب آپ کا شعر یا وہ مصرع مکمل ہوتا ہے کہ ہاں میں کہاں تھا۔ تو ایک اس جگہ کی چیز جو آپ وہاں کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں نے اس کو ملنا تھا، اس نے مجھ سے ملنا تھا، وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر سوشل جو پریشر ہوتے ہیں کہا جاتا ہے وہ آپ کے اوپر آ جاتے ہیں، تو وہ ساری باتیں آپ کو ویسے کی طرح نہیں پڑتی ہیں۔ آپ یہ تو نہیں کہ آپ اسی دنیا میں بھی جس میں آپ فزیکلی موجود ہیں اس کو ویسے ٹریٹ کریں، کیونکہ وہ تو دنیا ہی اور ہے۔ آپ ان دونوں دنیا کو علیحدہ رکھنا میرے خیال میں سب سے بڑی بات، ان کو علیحدہ رکھنا اور ان دونوں میں بیک وقت رہ پانا، یہ شاعر کا کام ہے۔ واہ، یعنی دوسرے معنوں میں یہ ایک دلیل بھی ہے کہ شاعر جو ہے وہ تلمیذ الرحمان ہوتا ہے، وہ کیفیاتی طور پر یا وجدانی طور پر وہ کہیں بھی ہوتا ہے، یہ ایک دلیل بھی ہے کہ کسی وقت بھی جیسے کہتا ہے نا بارش ہوتی ہے، ویسے بعض بار خیالات قطروں کی طرح آپ کو گر رہے ہوتے ہیں، آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے میں کون سا پکڑوں۔ بعض اوقات ایسے خیالات آپ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہ مصرع خیال ہے، اس پہ مصرع کہوں، اچھا یہ آ گیا اس پہ مصرع کہوں، ایک ایسی کیفیت بھی بعض اوقات آ جاتی ہے۔ بالکل ایسے تو وہ آپ نے پھر پک اینڈ چوز والا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر وہی بات کہ وہاں بھی عطا اگر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایسا مصرع یا ایسی چیز اس وقت پک کرنی ہے کہ جو بعد میں لوگوں تک بھی ویسی مقبول ہو کر پہنچے گی، تو وہ پھر وہی بات کہ یہ بھی آپ کا کام، اب اس پہ مشق ہے یا جو بھی ہے، باہر بات پھر وہیں آ کے رکے گی، میری ساری باتیں آگے وہیں رکے گی۔ مشاعرہ، اچھا عمیر بھائی، مشاعرہ جو ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشاعرہ کیا مطلب صرف عوامی انٹرٹینمنٹ ہے، یا آپ اس کے بارے میں یہ بھی کہیں گے کہ اس میں آپ خالصتاً ادبی شاعری جو ہے وہ تنقیدی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یا صرف ایک عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھی معاملہ ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے؟ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی ایون کوئی اینٹی، کوئی چیز ہمیشہ اپنے سراؤنڈنگز یا اس کے جو لوگ اس وقت موجود ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ہو رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ کلچرل ایکٹیویٹی وہاں ہوگی جہاں کے لوگوں کا کلچر شیئر سننا ہے۔ واہ، اگر وہ چلی جائے گی ایسی جگہ پر جہاں پہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو
نہیں سنا جائے گا. فلسفہ لاکھ بھی بگاڑتے رہیں آپ, جو مرضی آپ ان کو بتاتے رہیں, وہ نہیں سنیں گے. وہ اس وقت کیتھارسس کے موڈ میں نہیں ہے, وہ خوش ہونا چاہتے ہیں, وہ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں. تو وہ اگر آپ ایسی جگہ پہ موجود ہیں, میں کہہ دیتا ہوں جیسے آپ کالج میں کسی ٹین ایجرس جہاں پہ موجود ہیں, آپ وہاں پہ ان کی وہ باتیں جو ابھی ان کے پاس سے وہ گزرے بھی نہیں ہیں, ان تک وہ ذمہ داریاں, وہ چیزیں یا وہ کرب یا وہ دکھ ان تک پہنچے ہی نہیں ہیں, تو آپ ان پہ لاکھ اچھے شعر کہتے رہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس سے گزرے نہیں ہیں. اب وہ ابھی یہ بات نہیں کر رہا کہ آڈینس پہ بیسڈ ہوتی ہے, میں بات کروں کہ جہاں پہ مشاعرہ ہو رہا ہے. اب کوئی ایسی جیسے لکھنؤ, دلی, جہاں پہ لوگ ان کے بچپن سے ہی وہ ایک شعر و شاعری سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے خیال کیا ہوتا ہے, مضمون کیا ہے, وزن کسے کہتے ہیں, بہر کیا ہوتی ہے, وہ ٹیکنیکل چیزوں سے بھی اتنی ہی ان کی واقفیت ہوتی ہے جتنی کہ باقی چیزوں سے. تو وہاں آپ کی جیسی مرضی بڑی بات کر دیں گے, آپ کو وہ سراہا جائے گا. لیکن وہی بات آپ ایسی جگہ کریں گے جہاں پہ لوگوں کا شعر کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم نے کسی کو فارورڈ کرنا ہے, کسی کو میم بنا کے بھیجنی ہے, یا کسی کو اپنی ایسی بات کرنی ہے جو ہم شعر کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں, تو وہ ان لوگوں کو ایک خاص سطح سے وہ جب اوپر آپ بات کریں گے بھی سنا بھی دیں گے. آپ نے ابھی تک اس کو سنا دیا لیکن وہاں سنا ہی نہیں گیا, تو یہ بھی شعر کی بے توقیری ہے نا. آپ شعر کو بے توقیر کر رہے ہیں, آپ ان کو ایسی جگہ اچھا شعر اپنا, وہاں اچھے کا مطلب ہے کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک خاص سطح سے اوپر کے جس کو آپ کہتے ہیں کہ خاص شعر ہوتے ہیں, وہ ایسی جگہ پہ آپ کیوں ضائع کریں گے. آپ وہاں پہ وہی باتیں کریں گے, اور ایک ہر شاعر میرے خیال میں وہ اسٹائل ہوتا ہے, اس کے پاس ہر طرح کے مضامین کا انبار ہوتا ہے. بالکل. تو یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کہاں کیا سننا چاہتے ہیں. آپ ریلیونٹ رہنا کہیں بھی, کہ آپ اس جگہ اس ماحول میں جڑ کر رہیں, چاہے آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ظاہری بات ہے ریلیونٹ رہیں گے. اگر آپ تھوڑا سا اپنے کو اونچا سمجھیں گے اور اونچا بننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ ہوا میں رہیں گے. یہ فرق ہوتا ہے میرے خیال.